بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے واٹس ایپ کے گروپ آڈیو ختم نبوت مکالمہ کے اندر آج ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ مکالمہ ہوا ہے قادیانی مرزئی مربی داؤد ناصر کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کی شراب نوشی کے اوپر۔ تو مرزا غلام قادیانی کی شراب کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو قادیانی مرزئی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ آپ اس مناظرے کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ عمومی طور پہ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ جب مرزا غلام قادیانی کی شراب نوشی کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے قادیانی مرزئی جواب کیا دیتے ہیں، تو یہ سوال ہوتا ہے ہم سے۔ تو آئیے آج آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ مرزئی لوگ کس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کی شراب نوشی کا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ میں مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو چند حوالہ جات دے دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ مرزا غلام قادیانی یہ ایک کتاب ہے جناب، خطوط امام بنام غلام، اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہ آپ کو یہ خط ملے گا۔ مرزا غلام قادیانی نے قاضی یار محمد کو بھیجا لاہور کے اندر کہ، اور یہ خط لکھا تھا قاضی، یہ جو ان کا مفتی یا مفتی صادق کو خط لکھا، وہ اس ٹائم لاہور کے اندر تھا، اور یہ قاضی یار محمد کو مرزا قادیانی نے یہ خط دے کے بھیجا کہ جا کے مفتی صادق کو یہ خط دینا، اور خط یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خوردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، وسلام مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، یہ خط آپ کو یہ کتاب کا اوریجنل صفحہ، اوریجنل حوالہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ مرزا قادیانی ٹانک وائن کی بوتلیں جو ہے نا لاہور کے اندر سے منگوایا کرتا تھا، اور اس کا ایک حوالہ ہم نے آپ کو یہ دیا۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی اور بھی مختلف قسم کی شرابیں استعمال کرتا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وائن ہوتی کیا ہے۔ یہ آپ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 367 کے اوپر دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ساری یہ وائن جو ہوتی ہے، یہ رم جو ہوتی ہے، یہ پورٹ جو ہوتی ہے، یہ شراب کے نام ہے، شرابوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو مرزا قادیانی وائن بھی پیتا تھا، یہ پورٹ بھی پیتا تھا، رم بھی پیتا تھا، اور یہ برانڈی، شیری، وسکی، تو اس کے تو حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ 3 کے حوالے ہمارے پاس ہیں۔ ایک حوالہ تو آپ نے وائن کا تو دیکھ لیا، آگے دیکھیے جناب، یہ ایک سیرت المہدی کتاب ہے، مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی، اس کے صفحہ نمبر 801 حصہ سوم کے اوپر مرزا قادیانی کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت مرزا قادیانی ہمیشہ اپنے صندوق میں رکھتے تھے اور انہی کو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ انگریزی ادویات کون سی ہیں وہ یہ والی لکھی ہوئی ہیں، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے سٹرنس وائن۔ یہ سٹرنس وائن بھی مرزا قادیانی کے صندوق کے اندر رہا کرتی تھی، جس کا نام انہوں نے دوائی رکھا تھا کہ یہ دوائی ہے جی۔ بہرحال آگے سنیے، یہ ایک اور حوالہ ہم آپ کو سیرت المہدی کا دیتے ہیں، پورٹ وائن کا۔ یہ سیرت المہدی صفحہ 143 ہے، حصہ چہارم ہے۔ یہ آپ حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ چند ڈاکٹر صاحبان اور غالباً حضرت خلیفہ اول بھی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں پورٹ وائن کی وہی بوتل جو صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے لیے منگوائی تھی پڑی ہوئی تھی۔ میاں صاحب، اچھا جی، یہ دیکھیں جی، ایک پورٹ وائن 1 چمچ دے دی، چنانچہ ایک بوتل امرتسر یا لاہور سے منگوائی،
گئی. تو یہ جناب یہ پورٹ وائن کا حوالہ اور سٹرنگس وائن کا حوالہ اور ٹانک وائن کا حوالہ، یہ چند حوالے ہم نے آپ کو دیے. آئیے جی اب حوالہ سنتے ہیں. جب یہ حوالے دیے گئے تو قادیانی مرزائی آگے سے کیا کہتا ہے اور وہ ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ. بڑی معذرت کے ساتھ یہ قادیانی مرزائی لمبی لمبی آڈیوز سینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو بڑے صبر تحمل کے ساتھ مرزائی کی باتوں کو سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ بات بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتی. صرف مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ خلط مبحث کرنے کے لیے، بات کو الجھانے کے لیے، موضوع تبدیل کرنے کے لیے لمبی لمبی آڈیو سینڈ کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ اکتا جائے، اگلا بندہ ہماری بات ہی نہ سنے تو بات الجھ کے رہ جائے. تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ مرزائی کی لمبی لمبی آڈیو سن لیں. جناب والا آپ شاید مجھ سے گفتگو ہیں، آپ مسٹر مائی سیلف صاحب، وہ جو اس پر چیز آئی تھی اس پر آپ کا نام لکھا ہے مائی سیلف، تو میں نے سمجھا اور پھر میں نے اس کو آگے آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں نے سمجھا تھا آپ کہہ رہے ہیں، تو میں نے دعائیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سمپل بات. تو میں سمجھا کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اوپر دیکھ لیں آپ کا نام لکھا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا. باقی اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے جی آپ نشے کی حالت میں اور ادھر ادھر، یہ ساری باتیں جو ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ اصل موضوع سے ہٹا جائے. یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے مقام کی. وہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ مجھے نہیں پتا آپ کیوں کر رہے ہیں. میں نے پاکستان میں کئی دفعہ ایسے باتیں کی، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ عقیدہ ہے سنیوں کا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، اس لیے وہ بات ہو رہی ہے. باقی یہ ہے کہ جی آپ نے ٹانک وائن پی ہوئی ہے یا آپ نے افیم کھائی ہوئی ہے یا آپ اس طرح کر رہے ہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں. لوگ خود دیکھ لیں گے کہ میری آواز میں کیا بات ہے، کیا میں واقعی ٹانک پی ہوئی ہے. اور ٹانک اگر کوئی پیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ تمام دوائیوں میں ٹانک ہوتا ہے، یہی بات ہے. تمام لوگ پیتے ہیں، اس کے فائدے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہر چیز اپنے فائدے کے لیے بنائی ہے. افیون بھی فائدے کے لیے ہے، تمباکو بھی فائدے کے لیے ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک چیز کو کھانے کا حکم ہے، مثلا سور ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کھانے کا منع ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور فائدہ ہو. یہ قرآن کے خلاف بات آپ کر رہے ہیں. اور یہ وائن وغیرہ تو ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے وائن کو حرام قرار نہیں دیا، نشے کی اس حالت کو کیا. لیکن یہ باتیں باریک ذہن ہونا ہو انسان کا تو پھر سمجھ سکتا ہے، ورنہ باتیں کرنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات آپ نے نئی گفتگو کرنی تو نہ کریے، کیجن کرنی ہے تو اس مضمون کی طرف آئیے کہ آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ ہے اصل بات. جی آپ نے سن لیا مربی جی کی اتنی لمبی آڈیو کے اندر صرف مرزا قادیانی کی وائن کو چھپانے کے لیے، وائن پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب یہ مرزائی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے وائن کو حرام ہی نہیں قرار دیا، جبکہ مرزا قادیانی کی یہ عبارت میں نے آپ کو سنا دی کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ شرابوں کے نام ہے، وائن شراب کا نام ہے. تو یہ حوالہ آپ دیکھ لیں اور مربی کی اب سن لیں مربی کیا کہتا ہے. نیچے میں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے کہ شراب میں اگرچہ فائدہ ہے مگر قرآن نے اس کو حرام کہا ہے. نیچے پھر میں نے لکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے شراب کو حرام نہیں کہا، تو بتائیے خمر کس کو کہتے ہیں. آگے مرزائی کیا کہتا ہے، یہ جو میں نے لکھا تھا کہ شراب میں اگرچہ فائدہ ہے مگر قرآن نے اس کو حرام کہا ہے، اس کو ٹیگ کر کے مرزائی اب جواب کیا دیتا ہے سنیے. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں شراب میں اگرچہ فائدہ ہے میں قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بالکل جھوٹ. یہی میں نے کہا نا کہ سوال کرنا ہی نہیں آتا، سوال کرنا بھی آدھا علم ہوتا ہے. اگر سوال کرنا ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ آپ اس کا پیچ لگائیں اور پھر ساتھ کریں بات، لیکن وہ تو کرتے ہی نہیں. چھوٹی سی بات اپنی طرف سے جہالت کی لگاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اگر فرض کی ادھر لکھا ہوتا ہے شراب حرام ہے تو لوگ ٹیکا بنا لیتے، لوگ اور کوئی چیز بنا لیتے. نہیں، قرآن جڑ کو پکڑتا ہے.
لیکن اس کی سمجھ آنے کے لیے انسان میں تقوی بھی ہونا چاہیے اور سمجھ بھی ہونی چاہیے اور عقل بھی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم نے قرآن کی آیت نیچے لگائی ہے جی، اس کو دیکھ لیں. یہ مکمل آیت اور اس کا ترجمہ ہم نے لگا دیا ہے، آگے سنیں. میں دیکھتا ہوں کہ اس گروپ میں جاہلیت ہی جاہلیت ہے. مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. ٹیلی فون پہ بات کرنے سے آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو اگر صحیح اس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ گالیاں نکالنی ہیں، گالیاں ہی سیکھ لی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب جو آپ میں آتے آئے ہیں یہ اس چیز کا ثمر ہے جو آج آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور پھر قرآن کی توہین کرتے ہیں. آپ کو اس طرف خیال ہی نہیں آتا کہ یہ مسئلہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کن مشکلات میں پڑا ہوا ہے. یہ بات ہے. اگر آپ کو ذرا بھی اس میں تھوڑا سا بھی اس کا خیال ہو تو اپنے اپنے فرقے کے پاس جائیں اور کہیں دیکھیں جماعت احمدیہ تو نعوذ باللہ جھوٹی ہے. انہوں نے اسی طرح کی جماعت بنا دی جس طرح کی اہل سنت والجماعت وہ جماعت تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. وہ اسی میں ترقیات پنہا ہیں. لیکن آپ کو تو اس کا خیال ہی نہیں، آپ نے وہ کرنا ہی نہیں. آپ نے گالیاں والیاں نکالنی ہیں. تو اسی وجہ سے بالکل وقت کا ضیاع ہوتا ہے. آپ سے بات کوئی کیا کرے؟ یعنی انسان جب آتا ہے تو کسی مقصد کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اور یہی سنت ہے کہ انسان اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرتا. اس میں تو ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بالکل بکواس ہی کرتے ہیں، بس ان کو خیال ہی نہیں. ایک لمحہ ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ آپ نبی پاک اور قرآن کی توہین کر رہے ہیں. اتنا ان کو توفیق نہیں کہ جا کے دیکھیں، پڑھیں، ڈکشنری کو رکھیں اور کہیں دیکھتے ہیں بھائی اگر غلطی لگ بھی جائے پھر کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے اس طرف اس وقت ثابت کرنے پڑے ہیں کہ داؤد ناصر، آپ کو لگتا ہے آپ کے ذہنوں پہ میں چھا گیا ہوں. یہ تو بات ہونی نہیں. میری کیا ہستی ہے. میں تو سمپل بات آپ کو کہی ہے کہ اس وقت آپ کا مسئلہ یہ ہے اور اس کو حل کیجیے. تو اسی وجہ سے جی دوستو، آپ نے سن لیا کہ اس آڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے قادیانی مرزئی مربی داؤد ناصر کے جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سا ہے جی؟ اہل سنت و جماعت. جبکہ مرزا غلام قادیانی پوری زندگی یہ کہتا رہا کہ یہ جماعت احمدیہ جو ہے نا یہ ہے ایک نیا فرقہ اور یہ ہے جنتی فرقہ. اس کا ایک حوالہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں، روحانی ذہن جلد نمبر 13 صفحہ 387 کتاب البریہ. مرزا قادیانی کہتا ہے جی چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے یعنی مرزا قادیانی، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جماعت احمدیہ کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایک نیا فرقہ ہے. ایک اور حوالہ بھی نوٹ کریں، یہ روحانی ذہن جلد نمبر 13 صفحہ 343 یا کتاب البریہ، اور یہ نیچے مرزا قادیانی لکھتا ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا یعنی انگریزوں کا اول درجہ کا وفادار جان نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں. تو یہ نیا فرقہ وہی ہے جماعت احمدیہ جی، جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میں ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں اور اس کا بانی میں ہوں. اب آئیے ذرا آگے میری آڈیوز ہیں وہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے مسلمانوں کی، اور قادیانی مرزیوں کی یہ آیت 220 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دینی نفع اور منافع بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ شراب جو ہے نا اس کے اندر نفع جو ہے، اور قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ شراب جو نا وہ حرام ہے.
تو میں نے تو یہ آیت پیش کی ہے کہ اللہ تو کہتا ہے اس میں نفع تو ہے لیکن گناہ کبیر ہے، یہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ پایا جاتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے یہ قرآن نے حرام نہیں کہی اور شراب حلال ہے؟ صرف مرزا غلام قادیانی شراب پیتا تھا، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی قرآن کو صحیح طرح پڑھو۔ خمر نشے کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو اپنے ہوش نہ رہے، وہ منع ہے۔ میں نے اوپر مثال دی ہے کہ اگر یہ لفظ لکھ دیے جاتے قرآن میں کہ وائن حرام ہے تو لوگ بیئر نکال لیتے، الکوہل نکال لیتے، کچھ اور چیز نکال لیتے، نہ ہوتا تو ٹیکا نکال لیتے، نہ ہوتا تو گولی نکال لیتے، تو کیا فائدہ ہوتا اس قانون کا؟ قرآن جڑ کو پکڑتا ہے، اس حالت کو پکڑتا ہے جو منع ہے۔ اس لیے خمر میں تمام چیزیں آ گئی، لیکن میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ تفسیر ہے، ہماری تفسیر ہے۔ مجھے کوئی تفسیر عام زبان میں پوچھے گا کہ شراب حرام ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شراب حرام ہے، ہاں، لیکن جب اس کی تفصیلات میں آئیں گے تو پھر کہیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب جو ہے اس کا وہ حالت پیدا کر دے۔ اگر کوئی دوائی میں استعمال کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں۔ لوگ برانڈی نہیں پیتے کیا؟ دوائیوں میں پیتے ہیں لوگ۔ کیا جو افیوم ہے وہ استعمال نہیں ہم کرتے تھے، بچوں میں ہوتے تھے؟ جب مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح کوئی مسئلہ ایسا ہوتا تھا، کسی کے ختنے ہونے ہیں یا کوئی چیز ہوتے، لوگ استعمال کرتے تھے۔ تمباکو کے بھی فائدے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بذات ہی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا غلط استعمال اس کو غلط کرتا ہے، یہ ہے بات۔ اور یہ سمجھنے کے لیے میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ کا شاید کام ہی نہیں، اس کے لیے باریک دماغ چاہیے، عقل چاہیے، خدا خوفی چاہیے، تقوی چاہیے، اور اسلام سے محبت چاہیے، یہ بات ہے۔ یہاں پہ ایک دوست نے اسی چیزے میں، اسی طریقے میں ایک حدیث لگا دی ہے۔ جی یہ دوستو، یہ اوپر ہم نے جو ہے نا یہ قرآن کی آیت لگائی ہے، اور مربی جی پتہ نہیں وہی ہم نے پہلے کہا تھا یہ کوئی ٹانک وائن پی کے آئے ہیں، تو یہ ٹانک وائن پی کے ٹن ہو کے آ کے یہاں پہ مناظرے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث پیش کی ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ مربی نے جس کو ٹیگ کیا وہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پہ ایک دوست نے اسی چیزے میں، اسی طریقے میں ایک حدیث لگا دی ہے۔ چاہیے تھا کہ یہ لگاتا کہ یہ احادیث تمام جو ہیں یہ ان کا معنی قرآن اور سنت کی روشنی میں لینا ہے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلی صدی میں صحابہ کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، دوسری صدی میں بھی حدیث کوئی نہیں تھی، تیسری میں بھی کوئی نہیں تھی، بلکہ چوتھی میں بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ 1000 سال کے بعد پتہ لگا احادیث کہاں کہاں ہیں، کیونکہ اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جہاں ہوتی تھی وہیں پڑھی ہوتی تھی۔ آج کتابوں کے زمانے میں ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث کا جو مقام ہے، اور میں خود ابھی تک 72 احادیث کو جانتا ہوں جو مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، اس میں جھوٹے بھی ہیں، کئی بھول بھی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ احادیث فائدہ مند ہیں، لیکن ان کا معنی قرآن اور سنت کی روشنی میں لینا ہے۔ قرآن اس پر قاضی ہے، قرآن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کبھی نہ ہوگی۔ یہ ہے اصل بات۔ جو بات یہ نہیں سمجھتے وہ لوگ احادیث کے معنی صحیح نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بھی یہی کہوں گا، عمومی زبان میں یہ کہوں گا، لیکن جہاں عدالتی نظام کی بات کرنی ہوگی، جہاں بات صحیح کرنی ہوگی، وہاں میں مکمل بات کروں گا کہ یہ ہے اس کا اصل معنی، وہ اصل معنی نہیں ہے۔ باقی خدا سمجھائے تو سمجھائے، یہ ہر بندے کی اپنی سوچداد پر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی ہے۔ جی دوستو، یہ ان 2 آڈیوز کے اوپر نیچے تبصرہ آ رہا ہے، وہ نیچے آپ کو آڈیو سن لیں گے آپ۔ ایک بندے کو لفظ نہیں بولنا آ رہا، وہ خمر کہہ رہا ہے، خمر، تو وہ اس کی تشریح کیا خاک بیان کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت کو یہ حدیث بنا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیثوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال بعد جو ہے نا وہ
لوگوں کو پتہ چلی ہیں، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا. تو بہرحال بہت کچھ ہے، وہ نیچے ہم تبصرہ کریں گے. یہ حوالہ میں نے سینڈ کیا ہے، یہ مرزا طاہر نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا. مرزا طاہر جو مرزائیوں کا خلیفہ تھا، تیسرا خلیفہ، تو یہ اس نے ترجمہ کیا. تو اس کا صفحہ نمبر 49 کا یہ میں نے سکین سینڈ کیا ہے، اور وہی خمر کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں. شراب پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق شراب اور جوئے کے، انل خمری والمیسر. تو اب خمر کا ترجمہ وہ شراب کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے جو ہے نا ان سے پوچھا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نشاور چیز کو جو ہے نا وہ خمر کہتے ہیں. تو یہ اب مرزا طاہر کی بات مانی جائے یا تمہاری بات مانی جائے؟ تو اس کے اوپر مرزائی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ چپ ہی ہو گیا ہے. تو آگے سن لیجئے. جی جناب قادیانی مربی صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ خمر سے مراد نشہ دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اس سے مراد شراب نہیں ہے، تو یہ آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ دنیا کی کون سی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ؟ تو یہ ذرا بتائیے گا مجھے کہ خمر سے یہ جو مراد لی ہے آپ نے کہ ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں، تو یہ ذرا لغت مجھے ذرا بتائیے گا، یہ تفسیر بتائیے گا. میرے بھائی میں آپ کو پتا آپ نے کہاں ترجمہ لیا؟ عام ڈکشنری سے لیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جماعت ہے جو تمام انتظامات کرتی ہے دنیا میں علوم سکھانے کے لیے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یتیم ہیں. یتیم کس کو کہتے ہو؟ جو شخص جس کا مائی باپ نہ ہو، جس کا اپنا کوئی بیچارہ کون، جس کا کوئی نہ ہو. آپ کا کوئی نہیں. قومی کاموں کو کرنے کے لیے قوم چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ طریق ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور سچا فرقہ ہے اہل سنت و الجماعت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفاء کا ہے. وہی طریقے زندگی ہے جس میں ترقی ہوتی ہے اور سچائیاں نکلتی ہیں. آج 1400 سال کے بعد وہی طریق ایک شخص نے پیدا کیا ہے، اور اس کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی موعود. اس نے ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ ایک جماعت بنا دی ہے جو آپ کبھی نہیں بنا سکتے. اس لیے آپ بیچارے ہیں، آپ کو کس نے سکھانا ہے؟ اگر سیکھنا ہے تو پھر احمدیوں سے سیکھو، ان سے کردار سیکھو، ان سے طریق سیکھو. پہلے یہ دیکھو، یہ اوپر پیچ لگا رہے ہیں، یہ ہیں تمہارے لوگ. میں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ مسلمان ہوں، مسلمان کی بات کرتا ہوں، سچی بات کروں گا. یہ ہے اصل بات. اندازہ کرنا ہے تو ان سے کر لیں، ان سے پوچھ لو تم. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو آج کل کفار یورپ آج اسلم کے متعلق کرتے تھے. یہ انہی کی شکل ہے. یہ بس پھر یہ باتیں عقل سے ہی آتی ہے میرے بھائی. خدا کا فضل ہوتا ہے، اگر خدا تعالیٰ فضل سے سمجھا دے تو سمجھا دے، ورنہ جہاں آپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بندے بھی پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے بات. سب سے بڑے تو کفار یورپ، تم خود تو یورپ کے اندر چلے گئے ہو. ہاں جی، تو بہرحال جی آگے سنیے جی. جی جناب، یہ ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے ڈکشنری کے اندر سے لیا ہے، لیکن میں نے جو ترجمہ لیا ہے وہ آپ کے خلیفہ مرزا طاہر کا ترجمہ پیش کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں خمر سے مراد شراب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کی ہم بات مانیں یا مرزا طاہر کی بات مانیں، یہ مجھے آپ بتائیں. اور یہ میں نے آیت لگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث لگا دی ہے. یہ تو آپ لوگوں کی ذہنی کیفیت ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے. میں قرآن کی آیت لگا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں حدیث لگا دی ہے. اور مجھے بتائیں کہ اب مرزا طاہر نے تو کہا کہ یہ خمر سے مراد شراب ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہر نشہ آور چیز کو شراب کہتے ہیں، وہ خمر کہتے ہیں. اب یہ مرزا طاہر کی بات مانی جائے گی کہ یا آپ کی بات مانیں ہم؟ بتائیے ذرا، اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے. جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جی، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی، تیسری صدی کے اندر کوئی حدیث نہیں تھی، صحابہ کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی.
یہ 1000 سال بعد پتا چلا ہے. لکھ دی لعنت، جھوٹوں کے اوپر لکھ دی لعنت ہے. یہ تمام احادیث یہ تو آپ لوگوں نے بھی شائع کی ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث کو تو آپ نے بھی شائع کیا ہے. اور آپ کا مرزا غلام قادیانی تو پوری زندگی وہ بخاری مسلم کی باتیں کرتا رہا. آپ مجھے بتائیے بخاری اور مسلم کس سن ہجری کے اندر لکھی گئیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حدیث ہوتی ہے وہ تو متصل ہوتی ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے راوی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ پہلی صدی کے اندر کوئی حدیث ہی نہیں تھی. جب صحابہ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں تھی تو یہ حدیثوں کی کتابیں کہاں سے مرتب ہو گئیں؟ اور یہاں داؤد ناصر صاحب مربی جی، آپ کو ایک لفظ بولنا آ نہیں رہا، خمر. یہ خیب کے اوپر پیش ہے، لفظ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے آپ تراجم بتا رہے ہیں ہمیں. آپ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں جی یہ اس کا ترجمہ ہے جی، میری بات مانو جی. جب آپ کو ایک لفظ کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ نے اس کے ترجمے کیا خاک جانیں گے؟ آپ خاک اس کی تعلیم دیں گے؟ یہ لوگ آپ لوگ یہ قادیانی مربی یہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو خمر. یہ خمر ہے، خمر. خا کے اوپر زبر ہے. کم از کم ایک لفظ تو درست کر لیں آپ خدا کے لیے. آپ لوگوں کا کیا مت وج گئی ہے؟ آپ لوگوں کی مرضیت کے اندر رہ کے مت وج گئی ہے آپ لوگوں کی. کوئی سوچ فکر، کوئی علم شعور، کوئی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. کیا آپ لوگوں کا دماغ کے جو ہے نا وہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھیں، سوچیں. اب آپ وہ تشریح بیان کر رہے ہیں کہ جو 1400 سال سے آج تک ہم نے نہیں کہیں سنی پڑی. لو جی خمر سے مراد وہ ہوتی ہے جی ہر نشہ آور چیز، جبکہ آپ کے خلیفے جو ہے نا وہ کہتے ہیں خمر سے مراد شراب ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی میری بات مانو، ہمارے خلیفے جھوٹ بولتے رہے ہیں. آپ خود سوچ رہے ہیں مرضیت کس جگہ پہ کھڑی ہے. چلو یہاں پہ تو آپ نے یہ کم از کم مان لیا کہ ایک ہی سچا فرقہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. ایک ہی یہ فرقہ ہے کہ جو کہ قرآن و سنت کے اوپر ہے. تو وہ پھر مرزا غلام قادیانی کا بھی کچھ کریں نا. مرزا قادیانی تو کہتا ہے میرا فرقہ جو ہے نا وہ جماعت احمدی ہے، میں نے ایک نیا فرقہ بنایا اس کا نام جماعت احمدی ہے. تو یہ تو دیکھیں اب آپ خود اپنے مرزا غلام قادیانی کو، جس کو آپ اپنا نبی بھی کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں اور اس کو آپ جوتیاں بھی رسید کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا اور کذاب ہے. یہ تو آپ نے خود کہہ دیا. اب اپنا احتساب آپ خود کر لیں. آپ جی دوستو یہ ڈیبیٹ جو ہے نا مکمل ہوئی اور اب ہم مزید جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جناب یہ قادیانی مرزئی جب ان کے سامنے ہم حوالہ کوئی پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی شراب پیتا رہا، مرزا غلام قادیانی ٹانک وائن پیتا رہا، سٹرنگس وائن پیتا رہا، پورٹ وائن پیتا رہا، تو یہ لوگ مرزا غلام قادیانی کی شراب نوشی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے، اس کو خرد برد کرنے کے لیے کبھی جناب بھاگیں گے قرآن کی طرف، کبھی بھاگیں گے حدیث کی طرف. جب قرآن کی طرف بھاگیں گے تو قرآن کے اندر جہاں پہ خمر کا تذکرہ ہے تو خمر کے ترجمے پکڑ کے تبدیل کر دیں گے. لو جی خمر سے مراد نشہ آور چیز ہوتی ہے، اس سے مراد شراب نہیں ہوتی. پھر یہ کہیں گے جی جناب قرآن نے کہیں بھی شراب کو حرام نہیں کہا. اس قسم کے یہ پینترے بدلتے ہیں قادیانی مرزئی. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ فقط مرزا غلام قادیانی کی شراب نوشی کو بچانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. تو یہ خلاصہ تھا اور یہ سوال کا جواب تھا اس ڈیبیٹ کے اندر کہ جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی شراب نوشی کرتا تھا تو آگے سے قادیانی کیا جواب دیتے ہیں. تو آپ نے سن لیا کہ قادیانی مرزئی کس قسم کا جواب دیتے ہیں. یہ دنیا کا ہر قادیانی مرزئی یہی جواب دیتا ہے جو کہ قادیانی مرزئی مربی نے دیے اور آپ نے سن لیے. بہت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صبر تحمل کے ساتھ یہ ڈیبیٹ سنی اور یہ مرزئیوں کی یہ جو اس قسم کی لمبی آڈیوز ہوتی ہیں بڑا جناب تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمیں سننی پڑتی ہیں ان کی اس قسم کی باتیں اور ان کے پھر جوابات
دینے پڑتی ہیں۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں، اپنی رائے دیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ دعا گو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔